آج کل آذربائیجان باکو میں بہت سے لوگوں کی بزنس ٹی آر پی ریجیکٹ ہو رہی ہے، تو آج ہم بات کریں گے بزنس ٹی آر پی ریجیکٹ ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کیوں ریجیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں، آذربائیجان باکو میں 2020 میں بزنس ٹی آر پی ریجیکٹ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے 2020 میں 2020 میں یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب تک تقریباً ہمارے جاننے والے جو دوست حضرات ہیں یا پاکستانی بھائی ہیں، مختلف ذرائع سے ہمارے پاس انفارمیشن آتی رہتی ہے، تقریباً 40-50 لوگوں کی ٹی آر پی ریجیکٹ ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگوں کو آذربائیجان چھوڑ کر یعنی جانے کے لیے کہا جا چکا ہے، 10 دنوں کا ٹائم دیا گیا ہے۔ تو یہ بزنس ٹی آر پی ریجیکٹ کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے پرابلمس کیا فیس کرنے پڑ رہے ہیں لوگوں کو، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ کلیم اللہ، جب بھی کوئی بزنس مین باکو آذربائیجان میں کوئی سیٹ اپ بنانا چاہتا ہے، یا کوئی بھی بندہ باکو آذربائیجان میں آتا ہے کمپنی بنانا چاہتا ہے، جی سر۔ تو اس کے لیے کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں۔ اب جی سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کمپنی رجسٹریشن کروانے کے لیے آپ کو اپنا ریزیڈنس ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، آپ کو بزنس ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، میڈیکل آپ کا ساتھ لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے ویلڈ ویزا۔ جی یہ سر۔ 4-5 بیسک چیزیں ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی جو ہیں، جو کہ کنسلٹنٹ بھی نہیں ہیں، اور جن کے پاس پروفیشنل نالج بھی نہیں ہے، وہ لائر بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس کمپنی بنانے کا کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی کنسلٹنسی کی ہے، نہ ہی اس بزنس سے وہ ریلیٹڈ ان کا کوئی پریویس ایکسپیرینس ہے۔ تو وہ ہمارے بھائی جب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو نئے آنے والے پاکستانی بھائیوں کو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے لینگویج کا۔ لینگویج بیریئر ہونے کی وجہ سے یہ نئے لوگ کسی اچھی کنسلٹنسی فرم جو ہوتی ہے یا لائرز کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے یہ جو پاکستانی بھائی جو ہاسٹلوں میں، ہوٹلوں میں، یا کہیں پر تارگوے کے اندر یا سٹی سینٹر میں ان کو مل جاتے ہیں، جب یہ ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی میں یہاں پر کمپنی بنانا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آپ کو بنوا دیتا ہوں، اگر کمپنی بنانی ہے تو میں سروس پرووائڈ کر دیتا ہوں، تمہیں ادھر ادھر پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کسی سے بنواؤ گے تو $1000 لے گا، $800 لے گا، $500 لے گا، تم ایسا کرو مجھے $300 دینا، میں تمہیں کمپنی بنوا دوں گا۔ اب وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار، یہ بھائی ہے، اس کا اپنا ہاسٹل ہے، اس کا اپنا کوئی سیٹ اپ ہے، اس نے بھی بنائی ہے، تو وہ اس بات کو تو سوچتا ہی نہیں ہے کہ کیا اسے کمپنی بنانے کا ایکسپیرینس ہے، کیا یہ لائر ہے، کیا یہ رجسٹرڈ کنسلٹنٹ ہے، کیا یہ کوئی کمپنی ہے جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، اس کا کوئی آفس ہے؟ نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے بھی بنائی تھی، لہذا میں اسی سے بنوا لیتا ہوں تو میرے پیسے بچ جائیں گے۔ اب یہ پیسے بچانے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک ہی بزنس ایڈریس پہ 10 کمپنیاں رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں۔ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ایک ہی بزنس ایڈریس ہوگا، 5 کمپنیاں اس پہ رجسٹرڈ ہیں، یعنی ایک آفس ہے، اس میں 2 کمپنیاں، 4 کمپنیاں، 10 کمپنیاں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ، فیک بزنس ایڈریس اس کو کہا جاتا ہے، جب آپ ایک ہی ایڈریس کو 10 کمپنیوں کے لیے یوز کرتے ہیں تو دس از کالڈ فراڈ اینڈ اسکیم۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ آپ گورنمنٹ کی نظر میں آپ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ اسکیم کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ آپ ایک ہی بزنس ایڈریس 10 کمپنیوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک آفس میں 10 کمپنیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ریزیڈنس ایڈریس اور بزنس ایڈریس آپ ایک ہی لگا رہے ہیں سب کے ساتھ، تو کیونکہ یہ پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی لائسنس ہی نہیں ہے، ان کی کمپنی رجسٹرڈ ہی نہیں ہے سروس پرووائڈ کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے یہ بہت سے جو ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پر آ رہے ہیں ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، مس لیڈ کرتے ہیں، جس سے ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ان کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو میں تو یہی اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ جب بھی کوئی سروس لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ جس کمپنی سے وہ یا جس بندے سے وہ سروس لے رہے ہیں، کیا اس بندے کو وہ سروس پرووائڈ کرنے کا گورنمنٹ نے لائسنس دیا ہے، بالکل ٹھیک کیا سر۔ اس کے پاس آفس ہے،
کیا اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ سروس پرووائڈ کر سکے؟ تو آپ $100-200 بچانے کے لیے اپنا قیمتی وقت یعنی $3,000-4,000 کا نقصان کرتے ہیں صرف $100-200 بچانے کے لیے. یہ تو بہت ضروری باتیں ہیں نا تو سر. یہ چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو اسکیم اور فراڈ کی وجہ سے ان کی ٹی آر پی ریجیکٹ ہو رہی ہیں. سر باکو میں بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی, بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے ریکوائرمنٹس کیا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کمپنی رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں پر بھی دنیا میں کہیں پر بھی بزنس شروع کرتے ہیں, پاکستان میں آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہو میرے پیارے بھائی, آپ کسی بزنس سینٹر پہ, کسی ایسے پلازے میں جو بزنس سینٹر ہے یا کسی بڑے روڈ پر, مین روڈ پر آپ ایک آفس لیتے ہو. آپ آفس لینے کے بعد اس کو ایز اے کمرشل پراپرٹی آپ اس کا رینٹ ایگریمنٹ کرتے ہو, اس کے بعد آپ اس کے لیے سٹاف رکھتے ہو, پھر آپ اس کا وزٹنگ کارڈ چھپواتے ہو, پھر آپ اس کے وینائل پرنٹنگ وغیرہ کرتے ہو, آپ پراپر ایک سسٹم یعنی سیٹ اپ بناتے ہو. تو اس کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کا آفس کا رینٹ ہے, آپ کا سٹاف ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو وزٹنگ کارڈ, بروشرز یا جو وینائل پرنٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے, یہ سارا جو آپ کا سسٹم ہوتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تو آپ کا ایک سیٹ اپ بنتا ہے. بالکل یہی چیز آپ نے جب یہاں پہ کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک لائر کمپنی رجسٹرڈ کروانے کے لیے ہائر کرنا ہے. یہ جو سروسز ہوتی ہیں, جیسے ہم اور دوسری جو ہے 1-2 کمپنیز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, وہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو لائرز ہیں, جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اور لائسنس ہے کہ ہم بینگ اے ٹوریزم کمپنی, بینگ اے کنسلٹنٹ گروپ, اور جو آلریڈی رجسٹرڈ کنسلٹنٹ گروپ ہیں وہ یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو بزنس ایڈریس کسی بزنس سینٹر میں آپ کو ایک آفس رینٹ پہ لے کے دیتے ہیں. وہ ورچوئل آفس ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ایکچوئل آفس ہو سکتا ہے, فزیکل آفس ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریزیڈنس جو ہے, آپ جہاں پر بھی رینٹ لیتے ہیں, جگہ گھر کرائے پہ لیتے ہیں, اس کا بھی ایگریمنٹ آپ کی کمپنی کے نام پر ہوتا ہے, آپ کے آفس کا ایگریمنٹ بھی آپ کی کمپنی کے نام پر ہوتا ہے. جی سر. تو یہ دونوں چیزیں, آپ بزنس ایڈریس لیتے ہیں اور ریزیڈنس ایڈریس لیتے ہیں, میڈیکل ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزوں کے بعد آپ کمپنی رجسٹرڈ کروا لیا آپ نے. جب کمپنی رجسٹرڈ ہوئی تو اس کمپنی میں آپ نے کمپنی مینیجر رکھا یا سپروائزر یا کوآرڈینیٹر, کوئی بھی, یعنی 1 یا 2 بندے لوکل ہائر کرتے ہیں آپ. تو جن کی جو لوکل ہائر کرتے ہیں تو ان کو آپ سوشل سیکیورٹی ہر مہینے آپ نے ان کی 40 منات یعنی 40 منات آپ نے پے کرنا ہوتے ہیں سوشل سیکیورٹی کے. اور جو آپ کا رینٹل ایگریمنٹ ہوتا ہے, آفس کا ہو یا گھر کا ہو, اس کا آپ نے 14% یعنی 14% آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو. تو پہلے مہینے سے ہی آپ کا یہ ٹیکس شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس آفس ہے اور آپ کے پاس امپلائی ہے تو آپ اس کا گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں ایکٹیو سیٹ اپ. تو جب آپ کے پاس ایکٹیو سیٹ اپ ہوگا تب گورنمنٹ آپ کو ٹی آر پی ایشو کرتی ہے. وہ آپ ایک تو آپ کا یہاں پر سارا آن لائن سسٹم ہے, آپ جب بھی کوئی پراپرٹی لیتے ہیں تو رینٹ کرتے ہیں تو آپ کے سارے وہ ڈائریکٹ آپ کے نام پر آ جاتا ہے, کمپیوٹر پہ شو ہوتا ہے, آپ کا پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے, نام ڈالیں گے, شو ہو جائے گا. آپ نے گھر کرائے پہ لیا وہ شو ہوگا, آپ نے آفس کرائے پہ لیا وہ شو ہوگا, آپ نے بندوں کو ملازم رکھا وہ شو ہوگا, یعنی کہ سب آن لائن آپ کا کمپیوٹر پہ آپ کا شو ہو جائے گا. اس کے بعد جو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ بھی شو ہوگا. تو یہ آپ کا رجسٹرڈ ہے سب کچھ. تو اس وجہ سے ایک تو آن لائن ویریفیکیشن ہو جاتی ہے, دوسری کیا ہوتی ہے فزیکل ویریفیکیشن. فزیکل ویریفیکیشن میں ٹیمیں آتی ہیں, آ کے آپ کے آفس میں وزٹ کرتی ہیں کہ آپ کے آفس سپیس کتنی ہے, آپ کے آفس کی سیٹنگ کیا ہے, آپ کتنے لوگ آفس میں کام کر رہے ہو, آپ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہو, فزیکلی آپ نے لوکل کن کن کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں, یا ابھی تک 1 مہینے میں یا 20 دن میں آپ کی ایکٹیویٹی کیا رہی ہے, آپ نے کن ہوٹلز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں, کن ٹوریزم کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں, آپ پاکستان سے, دبئی سے یا دوسرے کنٹری سے جو ٹورسٹ آ رہے ہیں, دوسرے لوگ آ رہے ہیں یا بزنس مین آ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کس طرح کے ایگریمنٹس کر رہے ہیں, کیا آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہے. تو وہ جب آگے آپ کے آفس کی فزیکل ویریفیکیشن کریں گے تب ہی وہ بزنس کو کنسیڈر کریں گے. بالکل سر. تو اگر آپ کا بزنس ہی نہیں ہے, آپ کا آفس ہی نہیں ہے, سیٹ اپ ہی نہیں ہے, تو وہ فراڈ کنسیڈر ہوتا ہے. تو اس لیے بزنس سیٹ اپ کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. زبردست سر.
جی سر آذر بھائی جان باکو میں 2020 میں کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں ہمیں۔ جی یہ بہت اچھی بات ہے۔ 2020 میں جیسا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 2019 2018 یہ 2-3 سال ہی ہوئے ہیں جس میں بہت سے لوگ ٹورسٹ آنا شروع ہوئے، جہاں پر بھی لوگوں کا انفلو ہوتا ہے، بہت سے کوانٹی میں لوگ آتے ہیں، تو وہاں پر اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ برے لوگ بھی آتے ہیں۔ ایسا ہی سر۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے اور مختلف جگہوں سے لوگ یہاں پر آئے، بہت کوانٹٹی میں آئے، جیسے ملیشیا میں ہے، دبئی میں ہے، فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے بھولے بھالے جو پاکستانی بھائی ہیں، جو کم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو لالچ ہوتا ہے کہ وہ سیٹ اپ بنا لیں تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کی بیس پہ، اور اس سیٹ اپ کی بیس پہ یا تو وہ یورپ چلے جائیں، شینجن چلے جائیں آگے پیچھے، یا اپنا کوئی کاروبار کا ایک باہر کے ملک میں کوئی سیٹ اپ کر کے اپنا کوئی روزگار کا ذریعہ کما لیں۔ جی ہر بندے کو لالچ ہوتا ہے، وہ اسی لیے اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں آتا ہے، لیکن ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ہمارے پاکستانی بھائی ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں آذربائیجان میں مجھے 11 سال ہو گئے۔ 11 سال میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، 11 سال میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہے، بڑے لیول پہ کیا ہے، کنٹینرز کے حساب سے بیڈ شیٹ ٹاول منگوائے ہیں، کنٹینر کے حساب سے پوٹیٹوز منگوائے ہیں، بڑے لیول پہ کام کیا ہے۔ ایک منات آج تک کسی آذربائیجانی نے میرے ساتھ فراڈ نہیں کیا، ایک زبردست۔ منات۔ جتنا بھی فراڈ ہوا ہے، جتنا بھی غلط کام ہوا ہے، وہ میرے پاکستانی بھائیوں نے ہی کیا ہے۔ تو میں نے بھی ان 11 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے ڈیل کس سے کرنی ہے، جب میں نے پیمنٹ دینی ہے تو کیسے پیمنٹ دینی ہے۔ آپ نوٹری پبلک کے پاس جا کر ایگریمنٹ پر پیمنٹ دو، آپ لیٹر ہیڈ پہ سٹیمپ کے ساتھ پیمنٹ دو، ڈائریکٹر کے سائن ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے کہ میں نے اس کام کے لیے یہ پیمنٹ دی ہے، اس کمپنی کو دی ہے، جی سر۔ تو کمپنی کے خلاف لیگل ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں تم میرے بھائی ہو، تم میرے دوست ہو، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں، آپ ان سے رسید مانگتے نہیں ہیں، آپ ان سے ریسیونگ لیتے نہیں ہیں، لیگل آپ لین دین کرتے نہیں ہیں، جسے قانونی لین دین کہا جاتا ہے، وہ آپ کرتے نہیں ہیں۔ تو پھر وہی بھائی جو ہوتا ہے وہ جیسے ہمارے وہاں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا رول پلے کرتا ہے اور آپ کو کنویں میں پھینک کے خود غائب ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی کوئی نہیں ہے، بھائی وہی ہے جو ہمارے والدین نے ہمارے سے والدین جو سمجھ لے کہ دنیا میں اس وقت آیا اور جو جن کے ساتھ ہمارا بلڈ ریلیشن ہے، زبردست۔ اس کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہے، اس کے علاوہ سارے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو دوست ہیں وہ آپ کے بزنس ریلیشنز ہیں، ان کو آپ سے کچھ مفاد ہے، کچھ آپ کو ان سے مفاد ہے۔ تو یہ بہت سی ٹیکنیکل باتیں ہیں، کسی پر اتنی جلدی 1 دن میں 2 دن میں یا 10 دن میں اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اعتماد کے ساتھ ساتھ جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ اپنی ڈاکومنٹیشن پوری رکھیں۔ ڈاکومنٹیشن سے بات یہ ہے کہ کسی کو اگر آپ $1000 $2000 $5000 دے رہے ہیں، آپ ان سے ریسیونگ لیں، پھر یہ دیکھیں کہ یہ بندہ پہلے خود تو اسائلم نہیں ہے اس کے پاس، اس کا اپنا کمپنی رجسٹرڈ ہے، اس کے اپنے یہاں پر سٹیٹس کیا ہے، کیا گورنمنٹ نے اس کو اجازت دی ہے یہ جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے یہ پرووائڈ کرنے کی، کیا یہ آتھورائز ہے، اور اس کی مارکیٹ ریپوٹیشن کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کنسیڈر کرنے کے بعد پھر اگر آپ اسے پیمنٹ دیتے ہیں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر یہ میرا کام نہیں کر پاتا یا میرے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو یہ پیمنٹ میں قانونی طریقے سے واپس کیسے لے سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے تو آپ غلط کرتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک سر، بہترین۔ سر باکو میں بزنس سیٹ اپ بنانے کے لیے کس قسم کی کمپنی اور کنسلٹنٹ سے سروس لینی چاہیے، اس حوالے سے ذرا گائیڈ کریں آپ ہمیں۔ جی یہ کلیم اللہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ اگر ہمارے بھائی جو باکو آذربائیجان میں کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو ان کو کون کون سی کمپنی سے سروس لینا چاہیے، وہ کمپنی کا معیار کیا ہونا چاہیے، سسٹم کیا ہونا چاہیے، سیٹ اپ کیا ہونا چاہیے، یا اگر کنسلٹنٹ سے سروس لینی ہے تو وہ کنسلٹنٹ کون سے ہوں۔ اس میں ہم آپ کو چند ضروری باتیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے سے سروس لو، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کمپنی اس معیار پہ پورا اترتی ہے آپ اس سے سروس لے سکتے ہیں۔
پہلی بات، آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی کا آفس ہے، بزنس آفس ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یہ بندہ خود ہاسٹل میں رہ رہا ہے، یہ بندہ خود جو ہے ابھی ایز اے وزٹر ہے، یہ بندہ خود اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، یہ آتھورائز ہی نہیں ہے، پھر اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے، پھر اس کے پاس کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، پھر اس کو یعنی لائسنس ہی نہیں دیا گورنمنٹ نے، تو آپ اس سے کیسے سروس لے سکتے ہیں؟ اپنا $100-200 بچانے کے لیے آپ اپنے $10,000 $20,000 ضائع کر دیتے ہیں، یا $5,000 $2,000 تو بندہ یہاں تک آنے تک لگا دیتا ہے، تو $2,000 آگے لگ جاتا ہے، $4-5,000 مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہتا ہے بندہ. تو پہلی بات، جس کمپنی کا کسی بزنس آفس میں اچھا بزنس آفس سیٹ اپ ہے اور وہ پچھلے سال 2 سال سے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، مارکیٹ میں ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے، آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کے پاس لائرز کی ٹیم ہوتی ہے جو ٹیکسز ڈپارٹمنٹ میں امیگریشن کے متعلق ہوتے ہیں، اور ان کے پاس سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، جی سر. ان کے پاس پیکیجز ہیں، آپ ان کو کوئی پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے لیٹر ہیڈ پہ ریسیونگ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کو پیمنٹ کی ہے، جی کیونکہ ان کو آلریڈی ایکسپیرینسڈ ہے، ان کے پاس کمپیٹنٹ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا معیار ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں تو اس حال میں ان کا لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے، ان کی کمپنی جو ہے سیل ہو سکتی ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو کمپنی ہے جو آتھورائزڈ ہے، جن کے پاس پراپر آفس ہے، لائسنس ہے، ٹیم ہے، ان سے کام لیں. بالکل گلی ٹھیک ہے سر. کوچوں میں پھرنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کریں، جو خود جن کا نہ آفس ہے، نہ سسٹم ہے، نہ ان کا سٹیٹس ہے، وہ خود اسائلم پہ ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہیں خود وزٹر ویزے پہ ہیں، وہ آپ کو کمپنی بنا کے دے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ خود غلطی کرتے ہیں اور پھر اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں، دوسرے لوگوں پر آپ ڈال دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا. ایسا ہی ہے سر. ایسا جب آپ کسی نان کمپیٹنٹ بندے سے جس کو آتھورائز ہی نہیں سروس آپ لے رہے ہیں، تو آپ خود اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا یہ بات. کنسلٹنٹ کون سا ہونا چاہیے؟ جو کمپیٹنٹ ہے، جو لائر ہے، جسے یہاں کے قانون کا پتہ ہے، جو یہاں کے سارے معاملات کو سمجھتا ہے، پچھلے کچھ عرصے سے کام کر رہا ہے اور وہ اچھی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، مارکیٹ ریپوٹیشن اچھی ہے. پھر بھی پیمنٹ دیتے ہوئے جو قانونی طریقہ کار ہے، کیسے پیمنٹ دینی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کام نہیں ہوا تو میں نے پیمنٹ کیسے واپس لینی ہے قانونی طریقے سے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ ایسے کمپنی، ایسے کنسلٹنٹ سے سروس لے سکتے ہیں. زبردست سر. سر باکو میں رقم کے لین دین کا قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بھائی کو پیمنٹ دیا $2,000، آپ مجھے واپس لے دو، میں نے $4,000 دیا ہے، مجھے واپس لے دو. دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی کو پیمنٹ دے دیں اور آپ اس سے نہ ہی آپ کے پاس کوئی رسید ہو، نہ ہی آپ کے پاس کوئی اس کا لیٹر ہیڈ پہ ریسیونگ ہو، یعنی کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ نے دیے ہیں یا نہیں، میں کیسے یقین کروں کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو پیمنٹ دیتے ہیں تو یہاں پر ایک قانونی طریقہ ہے، یا نوٹری پبلک ہے جسے نوتاریت کہتے ہیں. جب بھی آپ نے کوئی لین دین کرنا ہے، چاہے وہ پراپرٹی کا ہو، چاہے وہ پیسے کا ہو، چاہے وہ سروسز کا ہو، تو آپ نوٹری پبلک کے پاس جاتے ہیں، ان کے آفس میں جا کر وہ آپ کو پراپر ایک بندہ، آپ لینے والا بھی اپنا پاسپورٹ دیتا ہے اور دینے والا بھی پاسپورٹ دیتا ہے، دونوں پاسپورٹ دیتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہم اس کام کے لیے دے رہے ہیں، اگر یہ سروس پرووائڈ نہیں کریں گے تو یہ پیسے واپس دینے کا حقدار ہے. جی سر. ٹھیک ہے، تو وہ نوٹری پبلک کے آفس میں وہ لکھا جاتا ہے، وہ نوٹری پبلک اس کے گارنٹر ہو جاتا ہے، یعنی کہ گورنمنٹ اس کا گارنٹر ہو جاتا ہے. اگر کل کو وہ بندہ آپ کو وہ سروس نہیں دیتا تو آپ اس کے خلاف کمپلین کر کے اسی وقت اس کے خلاف محکمانہ پولیس ایکشن کرے گی، اور اس کے بعد عدالت میں ایکشن ہوگا، اور وہ بندے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پیسے واپس کرنے کے سوا. ایک دوسرا کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ اس کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ اس سے ریسیونگ مانگیں، جتنے بھی پیسے آپ نے دیے ہیں. ڈائریکٹر جو ہے کمپنی کا سٹیمپ لگا کر سائن کر کے دے کہ میں نے اتنے پیسے ریسیو کیے. ڈائریکٹر، کوئی اور بندہ نہیں، جو کمپنی کا ڈائریکٹر ہے وہ سٹیمپ لگا کے اپنے سائن کر کے دیتا ہے کہ میں نے اس سے $1,000 لیا ہے، 2,000 لیا ہے، 5 لیا ہے، یا 200 لیا ہے، جتنے بھی پیسے. جی سر. تو دو طریقے ہیں، ایک تو نوٹری پبلک کا میں نے بتایا، جی جی. اور دوسرا طریقہ ہے کہ لیٹر ہیڈ پہ کمپنی اپنی سٹیمپ لگا کے ڈائریکٹر کے سائن کے ساتھ آپ کو جب دے گا تو وہ کمپنی آپ کے ساتھ کسی صورت فراڈ کر ہی نہیں سکتی. اگر وہ فراڈ کرے گی
تو ان کا اپنا بوریا بستر گول ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ہے سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان باکو میں ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ ہو چکے ہیں. جی جی تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ فراڈ سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. جی کلیم اللہ، یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پاکستانی بھائی یہاں پر ہے، میجورٹی پاکستانی بھائی جب واپس جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں باکو آذربائیجان میں سارے لوگ فراڈیے ہیں. باکو آذربائیجان میں کیسے سارے لوگ فراڈیے ہو گئے؟ آپ کا واسطہ فراڈ لوگوں سے پڑا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ہی فراڈیے ہیں. پاکستان میں بھی فراڈیے موجود ہیں، دنیا کے ہر ملک میں فراڈیے موجود ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ آذربائیجان کے لوگوں نے فراڈ کیا، یہ بات سوچنے والی ہے. نہیں کیا. آذربائیجان کے لوگ تو ایک منات کا کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ آپ ہی کے بھائیوں نے یعنی پاکستانی بھائیوں نے فراڈ کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فراڈ کا موقع دیا، آپ نے ان پہ ڈیپینڈ کیا. آپ پہلے جاتے ہیں کلبوں میں، ان کے ساتھ جا کے شرابیں پیتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں، وہ آپ کے بھائی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، آپ کے بچپن کے دوست بن جاتے ہیں. صرف ایک دن میں، 2 دن میں جب آپ کلب گئے، رات ان کے ساتھ انجوائے کیا، ریلیکس ہوئے، شراب پی، سب کچھ ہوا، دوسرے دن آپ اس کے بھائی بن گئے، دوست بن گئے، وہ آپ کا بڈی بن گیا. تیسرے دن اس نے آپ کی جیب سے پیسے نکلوا لیے، چوتھے دن جو وہ غائب ہو گیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ باکو میں سارے فراڈی ہیں. بھائی میرے، بات یہ ہے کہ جب آپ باکو آذربائیجان میں آتے ہو تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو، آپ کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو. آتے ہی جب آپ پہلے دن ہی وہ بندہ آپ کو کلب لے کے جا رہا ہے، آپ کو شراب پلا رہا ہے، آپ کے غلط معاملات میں آپ کو انوالو کر رہا ہے، پھر آپ کا بڈی بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اتنی تیزی سے وہ آپ کے قریب آ رہا ہے اور آپ اسے اتنی ہی تیزی سے قریب آنے دے رہے ہیں، تو اگلے 2-3 دن میں اس نے آپ کا جیب صاف کرنی. ایسا ہی ہے سر. دنیا میں کوئی بھی ایسا ریلیشن جو بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو جائے وہ خطرناک ہوتا ہے. ہر ریلیشن جو ہوتا ہے اس کو ڈیولپ ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے. جو صحیح ریلیشن ہوتے ہیں، جو پکی دوستیاں ہوتی ہیں، جو قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں اور پھر ان پر اعتماد کرتے ہیں. اندھا اعتماد آج کی دنیا میں بہت غلط بات ہے. تو اس حوالے سے میرے پیارے بھائی، باکو میں فراڈ جو ہے، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور